بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، وعدہ کیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا، یہ وعدہ اس رسول پر تم نے، اللہ نبیوں کو فرما رہا ہے، اے نبیوں تم نے اس رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی، اس کی مدد، اس کے دین کی مدد، اس کی شریعت کی مدد، تم نے ضرور اس کی مدد کرنی۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اقرار، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر پکا وعدہ بھی لیا، تاکید بھی کی ہے تم نے۔ قالوا اقررنا، وہ بولے، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، کون بولے؟ سارے انبیاء، ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، فَاشْهَدُوا، تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ لو جی، یہ آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی 81 آیت، اور اس آیت میں یہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا اور سب سے یہ وعدہ لیا، قابلیہ، اس بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ساری روحوں کو جمع کیا تو نبیوں کی روحیں الگ کر لی اور ان کو اکٹھا کر کے اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ یا پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ ہر نبی سے جب وہ دنیا میں نبوت اس کو مل گئی تو بذریعہ وحی اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ، یا عالم ارواح میں یا عالم دنیا میں، ٹھیک ہے، بعثت کے بعد بذریعہ وحی، یا پھر جب روحوں کو پیدا تو ڈائریکٹ پھر وحی کے ذریعے نے، بغیر کسی واسطہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، نبوت بھی دوں، کتاب بھی دوں۔ میں نے پرسوں چوتھ بتایا تھا، ہر نبی کو کتاب ملی، کیسے کہ پہلی کتاب جتنے نبی اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور اس کو آگے تعلیم، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کتاب ہر نبی کی کتاب۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام پر اگر تورات آئی تو زبور کے آنے تک جتنے انبیاء ہیں، 1000، 5000، 10,000، 20,000، 50,000، 1,00,000، جتنے بھی نبی، وہ یوں سمجھ لو کہ ان میں سے ہر نبی کی کتاب تورات ہے۔ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت اور دانائی دوں، نبوت دوں، رسالت دوں، یہ 2 چیزیں جب میں تمہیں دوں اور پھر تمہارے پاس رسول آئے، حالانکہ یہ خود رسول ہے، خود نبی ہے، جیسے مراد یہ ہے تمہارے سب کے آخر میں ہمارے پاس رسول آئے، یہ لفظ بتاتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے، یہاں سے ختم نبوت کا اشارتاً مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر تمہارے آخر میں وہ رسول جلوہ گر ہوں، اور وہ رسول مصدق لما معکم، تمہاری تمام چیزوں کی تصدیق کریں، تمہاری نبوت کی تصدیق، تمہاری رسالت کی تبلیغ، تمہاری کتابوں کی تصدیق، ٹھیک ہے، وہ یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو تم نے 2 کام کرنے ہیں، تم نے ان پر ایمان لانا، نبی ہو کر میرے آخری نبی پر تم نے
معلوم ہوا ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں. بھائی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے ان کو اپنا حضور نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں. ایک تو یہ کہ تم ضرور، یہ نہیں فرمایا ایمان لانا، فرمایا ضرور بر ضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بر ضرور تم نے ان کی مدد کرنی. نصرت سے نکل مدد کا ایمان بھی لانا ہے. اور ایمان کا پہلے ذکر کیوں ہے؟ ایمان لاؤ گے تو مدد ہوگی نا. ایمان لانے سے عقیدت، محبت، ادب، تعظیم یہ پیدا ہوگی، لہٰذا تم ان کی مدد کر. اب کوئی یہ نہ سوچ لے لو جی جب یہ سب سے افضل ہیں تو دوسرے نبیوں کے ان کی مدد کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بیٹا قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو رب تمہاری. اب رب کی مدد کون کر سکتا ہے؟ تو یہ مراد ہے رب کے دین کی مدد. تنصروا اللہ اے تنصروا دین اللہ، تو یہاں بھی وہی ان کی شریعت کی مدد، ان کے قرآن کی مدد، ان کے اسلام کی مدد، ان کے احکام کی مدد. تم ان پر ایمان بھی ضرور لانا، مدد بھی کرنا. اب یہ دو تاکیدی جملے ہیں، لام تاکیدیہ بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے. ضرور بر ضرور ایمان لانا ہے، ضرور بر ضرور تم نے ان کی مدد. اب آپ اندازہ لگانا، آگے دیکھیں کیا اللہ نے یہ پکا وعدہ لینے والا ہو اللہ، دینے والے ہوں نبی، وعدہ دینے والے اور لینے والا اللہ. اب مزید تو تاکید کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کی ایک بات غیر نبی کی 1000 قسموں سے اللہ ہوتی. اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے بولو کہ تم نے اقرار کرتے ہو. یہ ہے میرے نبی کی عظمت کا معاملہ. پھر اللہ نے ان سے اقرار بھی کرایا اور اس پر پکی تاکید اور مضبوط عہد بھی کرتے ہو. قالوا اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کی. اب معاملہ تو یہاں تک بھی مکمل نہیں ہوا. فرمایا محبوب کی عظمت اور حضور کی شان کا معاملہ ہے اور ان کے ایمان لانے اور مدد کا معاملہ ہے. اب بھی نہیں، فرمایا فاشہدوا، صرف اقرار بھی کافی نہیں، تم بھی گواہ ہو جاؤ. چونکہ محبوب کا ذکر ہے اور محبوب کی ذات کا ہے، اس معاملے میں بھی اس بات پر گواہ ہوں، میں بھی اس بات پر. اب یہ جو آیت پڑھی ہے جلدی سے میں اس کے متعلق 5-7 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، حضور کا تذکرہ کرنا اور اس کے لیے محفل کا انعقاد کرنا یہ خود رب کائنات کی سنت ہے. اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور حضور کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے خود محبوب علیہ السلام کی تعریف اور ذکر فرمایا. اور سامعین کتنے مقدس تھے، انبیاء کرام. معلوم ہوا حضور کے ذکر والی محفل میں مقدس اور پاک لوگ ہی آتے. سرکار علیہ السلام ابھی ظاہری طور پر نہیں آئے اور آنے سے پہلے ہی حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں. آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. انبیاء سے باقاعدہ اقرار بھی لیا گیا اور اقرار کا پھر اعلان بھی کیا گیا اور آخر میں رب نے اپنی بھی اس میں گواہی شامل کی. یہ عظمت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اور محبت رسول کو اور غلامی مصطفیٰ کو قائم رکھے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.